بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہیں، اور گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے استخارے کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور اس کی کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے، قرآن و حدیث کے دلائل اور استخارہ کن کاموں میں کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کیا تھا اور کچھ احباب کے استخارے بھی کیے تھے۔ آج مزید انشاءاللہ کچھ احباب کے استخارے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے استخارے کے حوالے سے مزید کچھ کلام ہے جو رہتا ہے، وہ آج کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک چیز اس میں یہ پوچھی گئی، ایک سوال لوگوں کے ذہن میں جو ابھرا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ استخارہ دو جائز کاموں کے درمیان کیا جاتا ہے، تو جو کام دو نہ ہوں، کوئی ایک کام ہو، تو یاد رکھیے اس کے حوالے سے بھی ظاہر استخارہ کیا جائے گا۔ وہ تو ایک میں نے چیز عرض کی تھی کہ دو جائز کام آپ کے سامنے ہوں جن میں آپ کشمکش میں ہوں کہ کون سا کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا کام کہ جس کو کرنے میں آپ جو ہے وہ تردد کا شکار ہوں کہ کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہ بھی دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، تو جہاں بھی دو آپشن ہو وہاں پر جو ہے وہ آپ استخارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب رہی ایک چیز کہ استخارہ تو جو کام انسان کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے کیا جاتا ہے، تو آپ جو استخارہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے، یا فلاں شخص پر نظر بد ہے، یا فلاں شخص پر جادو کے اثرات ہیں، یا فلاں شخص پر عصبی معاملہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اس کو بھی عرف عام میں استخارہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ طریقہ تشخیص کہلاتا ہے، یعنی مریض کے مرض کی تشخیص کی جاتی ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے، آیا یہ روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے، یا پھر یہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے، ڈپریشن کے اندر ہے۔ اب جیسے کہ جسمانی طور پر جسم کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی بیماری ہو، تو ظاہر اس کو مشین سے جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے، مشینی طور پر اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ، اس کی تشخیص کر کے علاج کیا جاتا ہے۔ اور اگر پرانے دور میں جیسے حکیم حضرات ہوتے تھے تو وہ نبض دیکھ کر مریض کی جو ہے وہ تشخیص کرتے تھے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، بیماری کیا ہے۔ تو فی زمانہ یہ چیزیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر اب کسی کو نظر بد لگی ہو تو ظاہر ہے وہ کسی مشین میں نہیں آئے گی، اور نظر بد کیونکہ حق ہے، حدیث پاک میں اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ان عنوانات پر جو ہے وہ ویڈیوز بنائیں گے اور کلام کریں گے۔ تو جس طرح دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر مشین کے ذریعے ٹیسٹ کروا کر تشخیص کی جاتی ہے، تو روحانی طور پر بھی مختلف علوم ہیں، اور ان مختلف علوم کے اندر مختلف طریقہ کار موجود ہیں، جیسے کہ علم رمل ہے، علم جفر ہے، یہ باقاعدہ علوم ہیں، مکمل علوم ہیں، ان پر کئی کتب تحریر ہیں۔ اسی طرح علم حروف ہے، علم الاعداد ہے، اسی طرح علم نفس ہے۔ یہ وہ سارے علوم ہیں کہ جن کے ذریعے مختلف امراض کی تشخیص کی جاتی ہے، روحانی امراض کی، اور ان کے اندر مختلف طریقہ کار ان کے ماتحت جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان میں سے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عاملین جو ہیں وہ کوئی پڑھائی کر کچھ پڑھ کر جو ہے مریض کی تشخیص کرتے ہیں، جیسے کہ بعض عاملین قمیض منگواتے ہیں، یا مریض کا جس پر شک ہو کہ اس پر جادو ہے یا جنات ہیں، تو اس کا کوئی بھی جسم کا پہنا ہوا لباس جو ہے وہ منگوا کر اس پر پڑھائی کرتے ہیں، اور پھر جو اس میں نشانیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دیگر چیزوں کے ساتھ بھی مریض کو بعض اوقات سامنے بٹھا کر اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو بہت سارے طریقہ کار ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے مریض کی، تو اصل میں جس کو عرف عام میں استخارہ کہتے ہیں، یہ مریض کی تشخیص کی جاتی ہے کہ اس کو آیا نظر بد ہے، یا جادو ہے، یا عصبی معاملہ ہے، یا پھر ان میں سے کچھ نہیں، اور یہ جسمانی طور پر بیمار ہے، یا پھر جسمانی طور پر بھی نہیں، یہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے۔ اس حوالے سے ان چیزوں کی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھا کہ استخارہ جو ہے وہ کب کیا جائے گا، اور یہ جو کیا جاتا ہے یہ اصل میں طریقہ تشخیص ہے جو مختلف علوم کے تحت کیا جاتا ہے۔ اب مزید ہم جو ہے جو استخارے ہیں جن احباب نے کہے تھے وہ انشاءاللہ کچھ آپ کے سامنے جو ہیں ان کے جوابات، ہم استخارے کیونکہ پہلے ہی کر لیے جاتے ہیں وقت کی قلت کے سبب، اور یہاں پر صرف احباب کو ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو ایک نعیم بھائی ہیں،
انہوں نے اپنے استخارے کا کہا تھا کہ یہ مینٹلی طور پر بہت زیادہ اپسیٹ رہتے ہیں اور ہائپر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے گھریلو معاملات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ کا استخارہ کیا گیا تو آپ پر کچھ برے اثرات ہیں، عصبی معاملات ہیں، تو آپ جو ہے ان کی کارڈ کروا لیجئے، ہم سے رابطہ کر لیجئے، ہمارا نمبر جو ہے وہ واٹس ایپ کا چل رہا ہوگا، اس پر فقط میسیج کیجئے، انشاءاللہ آپ کو مزید اس حوالے سے رہنمائی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اسی طرح شمائلہ بہن ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کروایا شادی کا، تو یاد رکھیے آپ کی بیٹی کا استخارہ کیا گیا، اس میں الحمدللہ بہتری ہے اور اچھا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے بھی نوازے گا اور اولاد ان کی بختاور ہوگی۔ تو باقی ظاہری معاملات آپ دیکھ لیجئے گا، استخارہ میں اس کی اجازت ہے اور بہتری کا اشارہ ہے۔ تو یہ کچھ استخارے تھے اور کچھ استخارے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یہ روحانی عملیات کے حوالے سے فی زمانہ جو لوگوں کے اندر بہت زیادہ کشمکش ہے اور بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں، ان کو انشاءاللہ دور کرنے کی اور شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اور بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق جو بھی اس کے حوالے سے کلام ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور صحیح رہنمائی کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔